محبت کا سفر۔ وہ پھر گہری سانسیں لے کر کھانس رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے بتا رہے تھے کہ نہ جانے کتنی راتوں وہ صحیح سے سویا نہیں۔ تم آج بھی نہیں گئے ڈاکٹر کے پاس؟ اس نے بہت ناراضگی سے پوچھا تھا۔ بغیر کچھ بولے وہ کھڑی ہوئی، اپنا بستہ کندھے پہ لٹکا کر چادر سیدھی کر کے بولی، ہم ابھی یونیورسٹی سے ہسپتال چلیں گے، اٹھو اور بنا کچھ بھی کہے چلو میرے ساتھ۔ بلال، وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ بغیر کچھ کہے وہ ایک ساخت انسان کی طرح، اس کی خاموشی، اس کا ایسے سر جھکا کے بیٹھنا ایمان کو کاٹ رہا تھا۔ آؤ میرے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا، ڈاکٹر میڈیسن دیں گے اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ دل میں ہزار وسوسے اور ڈر لیے وہ بہت بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ میں تم سے دور جانے سے ڈرتا ہوں ایمان، میں تم سے دور نہیں جانا چاہتا۔ اس کی آواز سن کر ایمان لرز گئی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو اس کا محافظ تھا۔ او ہیلو، تم اتنی جلدی میری جان کہاں چھوڑنے والے ہو؟ اٹھو اور چلو میرے ساتھ۔ ایمان نے آنکھوں میں درد کو چھپا کر اس کو آمادہ کر لیا تھا ہسپتال جانے کے لیے۔ راستہ طویل لگ رہا تھا۔ گہری خاموشی اور طویل سفر کے بعد جب ہسپتال کے گیٹ پر پہنچے تو وہ رک گیا تھا۔ کیا ہوا بلال، رک کیوں گئے تم؟ کیوں مایوس ہو رہے ہو؟ ایسا لگ رہا تھا وہ جان چکا تھا، وہ جان گیا تھا کہ جدائی ان کے نصیب میں پروردگار نے لکھ دی ہے۔ وہ سخت خاموش کھڑا رہا۔ اس کی خاموشی اب ایمان کے برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ سر اٹھا کر جب اس نے دیکھا تو ایمان اس سے کچھ فاصلے پر آگے بینچ پر خفا بیٹھ گئی تھی۔ کیا تم میرے بغیر رہ لو گی؟ بلال اس کے قدموں میں بیٹھ کر آہستگی سے بولا۔ ایمان، میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ تم میرے لیے اتنی ضروری بن جاؤ گی۔ تم میرا وجود بن گئی ہو۔ میں اب بھی کہتا ہوں واپس چلو۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آؤ چلو، مجھے خدا پر یقین ہے۔ اٹھو، نیچے آؤ اور چلو اندر۔ تم میرے قدموں میں نہیں بیٹھو، تمہاری جگہ یہاں ہے۔ ایمان نے بہت مان سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دل کی جانب اشارہ کیا تھا۔ 8ویں کلاس میں آ گئی ہو اور اب بھی 2 چھٹیاں باندھ کر آتی ہو، شرم نہیں آتی؟ بلال روز کی طرح آج بھی ایمان کو ستانے میں مشغول تھا، جو اس کو بنا کچھ کہے منہ چرا کر ریسز میں جا چکی تھی۔ 1 بجتے ہی ایمان نے بستہ اٹھایا اور بس کی جانب جانے لگی۔ جانتی تھی کہ بلال پیچھے آ رہا ہے۔ کبھی تو مجھے سکون سے جانے دیا کرو، جب دیکھو آ جاتے ہو، ایمان سخت چیخ کر بولی۔ بس آتے ہی ایمان چلی گئی اور بلال مسکراتا ہوا پیدل اپنے گھر کی گلی میں داخل ہو گیا۔ اس کا روز کا معمول تھا، اس کو بس میں رخصت کر کے وہ اپنے گھر جاتا تھا۔ عید ملن پارٹی میں جب وہ آئی تو بلال حیران رہ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ وہ بے حد حسین لگ رہا تھا۔ کالا جورا زیب تن کیے، ہلکی سی شیو اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہی تھی۔ لیکن اس کو اپنا آپ ایمان کے سامنے نظر کہاں آ رہا تھا۔ لمبے بال کھلے جب وہ چوڑیاں سمیٹتی ہوئی داخل ہوئی تو بلال چمک اٹھا، جیسے کتنی دیر سے وہ انتظار میں تھا۔ ارے آج تو تم کارڈ ساز کی چڑیل لگ رہی ہو۔ بال کھلے، بلال کہکا لگا کر بولا۔ ہاں تو تم کیا ٹام کروز لگ رہے ہو؟ تمہیں چڑیلوں کا زیادہ پتہ ہے، تم خود بھی ایک بھوت ہو۔ ایمان پیر پٹک کر دوستوں کی ہمراہ کلاس سے نکل گئی تھی۔ حسب معمول وہ بس سٹینڈ تک اس کا پیچھا کرتا ہوا آیا۔ تپتی دھوپ میں سفید یونیفارم پہنے وہ اس کے لیے قیامت کا روپ ڈھا رہی تھی۔ سنو ایمان، وہ پاس جا کر انتہائی سنجیدہ انداز میں بولا، یقیناً اب تم کہو گے کہ میں کارڈ ساز جا رہی ہوں ڈرانے، ہے نا؟ ہاں بول دو تم، میں تو چڑیل ہوں نا، میں بھوتنی ہوں، میں ڈراتی ہوں۔ بغیر سانس لیے وہ ایک ساتھ خفا ہو کے بولی جا رہی تھی۔ تم بہت حسین ہو، اور حسین کچھ بھی ہو پردے میں اچھا لگتا ہے۔ مجھے نہیں پسند تم پر غلط نگاہ پڑے۔ اس کو میری طرف سے گفٹ سمجھ کر رکھ لو اور پہن کر آنا۔ اب بلال نے نیلے رنگ کا تھیلا اس کی جانب بڑھایا۔ بس آتے ہی ایمان جا کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اپنے ہاتھ میں تھیلا لیے وہ تکتی رہی تھی۔ اس کو چہرے پر بے حد شرم تھی۔ شرم کے مارے وہ گلاب کی طرح نکھر رہی تھی۔ تھیلے کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنی منزل کا انتظار کرنے لگی۔ کلاس میں بے حد شور ہو رہا تھا۔ ہر طرف فیئر ویل کی باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں بلال بھگتا ہوا آیا اور ایمان کی سیٹ
پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایمان، یار ایمان، وہ بے چینی سے بولا۔ کیا ہے؟ ایمان کاپی میں لکھتے ہوئے چڑ کر بولی۔ میں آج ٹھیک 11:55 پر رات میں تمہارے گھر کے نیچے کھڑا ہوں گا، تم بالکونی میں آ جانا۔ بلال بات کر کے رکا ہی تھا کہ ایمان کھڑی ہو کے مڑی۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ جاؤ اپنا علاج کراؤ، میرے گھر آؤ گے؟ خود مرنا ہے یا مجھے مروانا ہے؟ وہ انتہائی الجھے انداز میں بولی۔ دیکھو کچھ نہیں ہوگا، بس تم آنا، میں ایک چیز دوں گا، تم وہ لینا اور چلی جانا۔ وہ بہت مزاحیہ انداز میں بول کر چلا گیا۔ عجیب کھسکا ہوا ہے پاگل، وہ بڑبڑاتے ہوئے کاپی میں کام کرنے لگی۔ بس اسٹینڈ پر نہ جانے وہ کتنی دیر تک بلال کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہ آیا۔ بالآخر وہ اس کو دوستوں کے ساتھ دور دکھائی دیا۔ بلال نے دور سے ایمان کی جانب اپنی گھڑی دکھا کے اشارہ دیا تھا۔ آج رات میری سالگرہ نہیں، میری موت کی ہوگی۔ ایمان غصے میں یہ کہہ کر بس میں داخل ہو گئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ بند کر کے وہ تھیلا بستر پر رکھ کر اس کو تکنے لگی۔ اس میں شیٹر کو بھڑکا ہوا تو وہ زور سے مسکرا کے اٹھی اور تھیلا کھول کر دیکھ کر شرما گئی۔ کالا سیاہ عبایا پہن کر جب وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تو پہلی بار اس کو اپنا آپ بے حد حسین محسوس ہوا۔ صبح سویرے اسمبلی کی لائن میں کھڑے ہو کے مسلسل اس کی نظر اسکول کے گیٹ پر تھی۔ بلال ایک ہی سمت تک رہا تھا، جیسے اس کو آج ایمان کے آنے کا شدت سے انتظار تھا۔